ڈاکٹر احسان سوچ میں پڑ گیا۔ ڈاکٹر احسان نے تو اس وقت بھی ایسی کوئی دوائی تجویز نہیں کی تھی، اور یہ جو کچھ بھی اس نے کیا تھا نصیر احمد کے کہنے پر کیا تھا۔ نصیر نے ہی اسے کہا تھا کہ رات میں اس کی ماں جو ہے وہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے، نیند نہیں آتی، اور زیادہ تر جو ہے وہ اسے کسی نہ کسی کام کے لیے پریشان کیے رکھتی ہے، لہٰذا کوئی ایسی دوائی دے دی جائے۔ پھر ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں ایک بات آئی اور اس نے سوچا کہ شاید میں ہی غلط سوچ رہا ہوں، لہٰذا اس نے سلطانہ بیگم سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ ایک بات میں آپ سے دریافت کروں گا، وہ جو گولیاں میں نے دی تھیں کیا وہ آدھی گولی آپ کو دیا کرتا تھا کہ چلو آپ اس آدھی گولی کو کھا کے پرسکون ہو جائیں اور آرام سے جو ہے وہ نیند کر لیں؟ سلطانہ بیگم نے کہا نہیں، میں تو پوری گولی کھایا کرتی تھی، پوری ایک گولی وہ مجھے نکال کر کے دیا کرتا تھا۔ اب ڈاکٹر احسان سوچنے لگا کہ میں نے تو اسے اس بات کے لیے باقاعدہ مکمل طور پر سمجھایا تھا کہ 4 گولیوں سے اوپر گولی نہیں دے سکتے، وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور جان تک پر بھی بن کے آ سکتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے باوجود اس نے 4 نہیں 8 گولیاں دی تھیں۔ ڈاکٹر احسان نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ تھوڑی دیر تک یہاں بیٹھے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک لڑکے کو ڈاکٹر احسان نے اپنے پاس بلایا جو کہ اسی کے کلینک میں کام کرتا تھا، شاید کمپاؤنڈر تھا۔ اس نے اسے میڈیکل سٹور پر بھیجا اور اسے پوچھا کہ یہ دوائی میں نے ایک لڑکے کو لکھ کر کے دی تھی جو کہ 4 گولیاں پہ مشتمل تھی، تو کیا وہ لڑکا 4 گولیاں لے کر کے گیا تھا؟ کمپاؤنڈر جو لڑکا تھا وہ وہاں پہ چلا گیا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آ گیا، کیونکہ میڈیکل سٹور زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے کہا جی ایسا ہے کہ میں نے وہاں پر جا کے پتہ کیا ہے، تو وہاں پر 2 بھائی ہیں جو کہ سٹور چلاتے ہیں، کبھی ایک ہوتا ہے کبھی دوسرا ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ جب میں گیا تو وہ دونوں ہی موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 4 گولیاں یہ مجھ سے لے کر کے گیا تھا، اور دوسرے نے بتایا کہ 4 گولیاں یہ مجھ سے لے کر کے گیا تھا، کیونکہ پرچی آپ کی تھی اس لیے ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اور اسے دوائی دے دی تھی۔ ڈاکٹر احسان اب سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے نصیر احمد نے اپنی ماں کو مارنے کی پھر کوشش کیوں کی ہے، کیونکہ باقاعدہ اسے اس بات کے لیے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ یہ گولیاں 4 کافی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر 1 گولی دو گے، 4 گولیاں 4 دن میں کھائے گی، اس کے بعد بھی اس کا اثر مہینوں تک چلتا رہے گا، وہ پرسکون نیند ہی سویا کرے گی اور پرسکون ہی اٹھا کرے گی۔ لیکن اس کے باوجود اس نے 4 نہیں 8 گولیاں لیں، اور 8 گولیاں لگاتار بنا کسی وقفے کے وہ اپنی ماں کو رات میں کھلاتا رہا، اور پھر 8 گولیاں کھانے سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ ان دنوں میں وہ خود یہاں پر موجود نہیں، کہیں گیا ہوا ہے، اور پیچھے سے ماں کی حالت اس قدر خراب ہوئی کہ اڑوس پڑوس محلے کے لوگ اسے ہاسپٹل لے گئے، اور پھر جب وہ ہاسپٹل میں گئی تو وہاں پر چلو اسے وقتی طور پر انجیکشن لگا کر کے کور کر لیا گیا، اسے دوائی دے کے کور کر لیا گیا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوتا اور لوگ اسے ہاسپٹل نہ لے کے جاتے، جیسا کہ وہ خون کی الٹی کر رہی تھی، جیسے کہ اسے چکر آ رہے تھے، اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ تو اتنا غیر ذمہ دارانہ کام آخر نصیر احمد نے کیوں کیا؟ ایک سوچ تھی جو کہ ڈاکٹر احسان کے من میں آ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر احسان اس سوچ کو اپنی زبان پر لانا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ سوچ اگر وہ سوچتا تو یہ انتہائی گھٹیا بات ہوتی، اور وہ ایسی بات کو جو ہے وہ کم از کم اس رشتے میں لے کر کے کہ جو ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ تھا نہیں سوچ سکتا تھا۔ لیکن کیا کرے کہ ایک میڈیکل پروفیشن سے متعلق ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے وہ ان چیزوں کو سوچنے پر بھی مجبور تھا کہ ایسا ہوا ہوگا یا ایسا کچھ ہوا ہے۔ لہٰذا اب اس نے ایک کام کیا، اس نے کہا کہ دیکھیے سلطانہ بی بی آپ یہاں پر اب میرے پاس آ جائیے۔ اس نے سلطانہ بی بی کو اپنے پاس بلایا جو کہ وہاں پر آ کر کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا سلطانہ بی بی ایسا ہے کہ اب اگر نصیر احمد واپس آئے اور وہ آپ سے دوبارہ رات میں ایسی گولی آپ کو دے کر کے کھانے کی فرمائش ظاہر کرے، تو آپ نے ایک کام کرنا ہوگا، آپ بظاہر اس کے دکھانے کے لیے وہ گولی لے لیجئے گا، اور
اس کے سامنے یہی کوشش کیجیے گا کہ آپ یہی کہیے گا کہ میں نے یہ گولی کھا لی ہے، یا اس کو ایسا ظاہر کیجیے گا کہ آپ نے اس کے سامنے گولی کھا لی ہے، لیکن آپ نے وہ گولی کھانی نہیں ہے۔ جب وہ آپ کو باقاعدہ طور پر اپنی طرف سے گولی دے گا اور آپ نے وہ گولی نہیں کھانی، تو اس روز ظاہری بات ہے کہ آپ نے وہ گولی نہیں کھائی ہوگی۔ تو بس بتا دیجئے گا مجھے پھر کہ اس رات کی صبح کیسی ہوئی، آپ نے کیا محسوس کیا، یا پھر کیا کچھ ہوا کیا نہیں ہوا، کیونکہ ابھی میں کوئی بات کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں کوئی بات اپنے طور پہ کروں یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ آپ اتنا خیال رکھیے کہ اگر اب وہ آپ کو ایسی گولی دے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو اگر ایسی گولی دیتا ہے، آپ نے کھانی نہیں ہے، آپ نے اس گولی کو پھینک دینا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو ایسی گولی کیوں دے رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ وجہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گی، اگرچہ مجھے اس وجہ کا اندازہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ کچھ اچھا نہیں لگتا۔ لہٰذا اب آپ اپنے گھر چلی جائیے، کیونکہ آپ نے ابھی ہاسپٹل سے، سرکاری ہاسپٹل سے انجیکشن بھی لیا ہے، دوائی بھی لی ہے، اس لیے اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ جو چیز میں نے آپ کو کہی ہے کہ اگر نصیر احمد جہاں پر بھی گیا ہوا ہے 1-2 روز میں وہاں سے واپس آتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئی تھیں، آپ کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا، یا جو بھی معاملات آپ کے ساتھ پیش آئے، یہ آپ اپنے اڑوس پڑوس والوں کو بھی منع کر دیں اور خود بھی جو ہے وہ اس بات پہ عمل کریں کہ یہ باتیں آپ نے نصیر احمد کے ساتھ نہیں کرنی، نصیر احمد کو آپ نے یہ باتیں نہیں بتانی۔ وہ بالکل اسی طریقے سے واپس آئے اور اسی طریقے سے آ کر کے آپ کو جوائن کرے جیسے کہ وہ آپ کو چھوڑ کر کے گیا تھا، جیسے آپ بالکل نارمل تھیں اور کسی قسم کا مسئلہ آپ کو نہیں تھا۔ اس کے بعد مجھے امید ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر آپ کے لیے یہی گولیاں لے کر کے آئے گا اور وہ گولیاں آپ کو دینے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ یہ گولیاں آپ کو دے تو آپ نے صرف گولی کھانے کا ناٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اگر تو آپ نے دیکھا، محسوس کیا کہ آپ کو وہ گولی کھلا کر کے کچھ بھی جو ہے وہ اس کا اثر نہیں ہے، اس رات میں کچھ بھی نہیں ہے، بہرحال آپ کو جو بھی ہے یہ ابھی وقت سے پہلے میں بتا نہیں سکتا۔ سلطانہ بیگم ڈاکٹر احسان کے کلینک سے رخصت ہو گئیں اور اصغر اس سے لے کر کے گھر آ گیا۔ ظاہری بات ہے کہ اصغر نے بھی اپنے کام کرنے تھے، وہ گھر چھوڑ کر کے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ روزینہ نے حسب روایت کھانا لا کر کے سلطانہ بیگم کو دے دیا تھا اور سلطانہ بیگم نے دوپہر کا کھانا کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ سلطانہ بیگم خود اس سوچ میں تھی کہ ڈاکٹر احسان نے بڑی زمانی سی باتیں کی ہیں، وہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹر احسان ایسی کون سی بات کر رہا ہے، کس طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ سلطانہ بیگم کا نہ تو میڈیکل فیلڈ سے تعلق تھا اور نہ ہی اسے ڈاکٹر احسان کی باتیں اس وقت سمجھ میں آ رہی تھیں۔ بہرحال اس نے ڈاکٹر احسان کی ہدایت کے مطابق ضرور عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی روز رات تک نصیر بھی واپس آ گیا اور نصیر نہ صرف کہ خود واپس آیا تھا بلکہ وہ ایک مرتبہ واپس آتے ہوئے پھر اسی میڈیکل سٹور پر جا کر کے وہ پرچی دکھا کر کے 4 گولیاں اور لے آیا تھا۔ کمپاؤنڈر کے ذریعے سے ڈاکٹر احسان نے باقاعدہ منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر ایک بار پھر آپ کے پاس یہ دوائی لینے کے لیے آئے تو آپ نے کسی قسم کی کوئی بات اسے نہیں کرنی، چپ چاپ اسے دوائی دے دینی ہے۔ لہٰذا یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی اس کو نہیں بتائے گا کہ ڈاکٹر احسان نے اس دوائی کے بارے میں پوچھا تھا یا پھر کمپاؤنڈر آیا تھا ڈاکٹر احسان کا جو کہ اس دوائی کے بارے میں پوچھ کر گیا ہے، چپ چاپ اسے وہ دوائی دے دینی ہے۔ اب وہ دوائی لے کر کے نصیر احمد اپنے گھر آ گیا تھا۔ وہ من ہی من میں بڑا خوش تھا کہ 2 روز وہ اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ گزار کر کے آیا ہے، اب اس کے من کی تمنا ایک دفعہ سے پھر پوری ہونے والی ہے۔ یہ 2 روز اس نے بڑے ہی مشکل میں کاٹے تھے۔ اگر اسے پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی تو وہ دور دراز علاقے میں جا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ واردات کرنے کا نہ سوچتا۔ لہٰذا انہوں نے ایک چوری کی واردات کی تھی، ایک راہ گزر کو لوٹا تھا جس میں اسے اچھا خاصا حاصل ہوا تھا۔ وہ یہ سب کچھ لے کر کے واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ 2 دن تو باہر گزار آیا تھا لیکن اپنی تقریباً مہینے بھر کی آمدنی کا ذریعہ وہ بنا آیا تھا۔
اس وقت اس کے پاس 15 سے 20 ہزار روپے تھے جو کہ اس کے لیے کافی دن کے لیے کافی تھے، لہٰذا اس نے اب فیصلہ کیا تھا کہ کم سے کم 10 سے 15 دن وہ کسی بھی واردات کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہ 10 سے 15 دن اسے اپنے گھر میں ہی رہنا تھا اور وہ من ہی من میں اس بات کو لے کر کے خوش ہو رہا تھا کہ وہ 10 سے 15 دن جو کہ وہ گھر رہے گا یہ بھی کسی انجوائمنٹ سے کم نہیں ہوں گے اور وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی جیے گا۔ لہٰذا اب ایسا ہے کہ ڈاکٹر احسان کیونکہ کافی حد تک سمجھ چکا تھا کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر احسان نے ایک بندے سے فون پر رابطہ کیا تھا جو کہ یہیں چھپڑ پورے کا رہنے والا تھا، اور وہ بندہ باقاعدہ ایک تھانے میں ملازم تھا، وہ ایک سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوا تھا اور ڈاکٹر احسان کا جاننے والا تھا۔ وہ سپاہی جس کا نام اکرم تھا اپنی بیوی کو لے کر کے اکثر ڈاکٹر احسان کے کلینک جاتا رہتا تھا۔ اس کا گھر بالکل ہی سلطانہ کے گھر کے پاس نہیں تھا، لیکن وہ تقریباً رہتا اسی محلے میں تھا۔ ڈاکٹر احسان نے اسے ساری بات نہ صرف کہ سمجھا دی تھی بلکہ جو کچھ بھی اس کے من میں آیا تھا ڈاکٹر احسان نے اسے کھل کر کے بتا دیا تھا، کیونکہ وہ ایک پولیس کے سپاہی سے مخاطب تھا، اس لیے اس نے کسی بات کو چھپایا نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ڈاکٹر احسان نے سوچا تھا، جو کچھ بھی ڈاکٹر احسان نے سمجھا تھا، وہ سب کچھ اس نے سپاہی اکرم کو بتا دیا تھا۔ لہٰذا اکرم کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ اس گھر پر نظر رکھے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آج یا کل میں جب بھی نصیر واپس آئے کوئی ایسی انہونی ہو کہ تمہیں فوری طور پر ایکشن لینا پڑے۔ سپاہی اکرم نے اس بات کو نہ کہ صرف سمجھ لیا تھا بلکہ اس نے جان لیا تھا کہ واقعی اگر سلطانہ بیگم گولی نہیں کھائے گی تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور اس گڑبڑ کے نتیجے میں فوری طور پر اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سپاہی اکرم نے فوری طور پر سلطانہ بیگم کے ساتھ والے گھروں کی خدمات حاصل کر لی تھی، کیونکہ وہ بھی سپاہی اکرم کو اس محلے کی حیثیت سے جانتے تھے۔ اصغر بھی ان میں شامل تھا اور ایک دو لڑکے اور تھے جو کہ اڑوس پڑوس سے سپاہی اکرم نے اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ انہیں اصل بات تو نہیں بتائی تھی، لیکن انہیں صرف یہ بتایا تھا کہ اگر تم لوگ آدھی رات میں کوئی شور شرابے کی آواز سنو، کوئی ایسی آواز سنو کہ جس سے تمہیں ایسا لگے، تو فوری طور پر یہ کرنا کہ نصیر کو پکڑ لینا، اس کو کہیں بھاگنے نہیں دینا۔ ان لڑکوں نے اس بات کے لیے حامی بھر لی تھی اور سپاہی اکرم سے کہہ دیا تھا کہ ہم اس ڈیوٹی کو سر انجام دیں گے، کوشش کریں گے کہ نصیر جو ہے وہ یہاں سے بچ کر نہ جانے پائے اور اسے ہم پکڑ لیں گے۔ اس محلے کے بہت سے لوگوں کو وہاں سے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی سپاہی اکرم نے بہت سے لوگوں سے بات کر لی تھی کہ جہاں کہیں بھی اگر نصیر بھاگتا ہوا دکھائی دے تو اسے پکڑنا ہے اور فوری طور پر اسے جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے انڈر کر لینا ہے کہ اس سے بالکل پتہ نہ چلے کہ وہ جس چکر میں پکڑا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ تم لوگوں نے اسے فوری طور پر پکڑ لینا ہے۔ پورے ہی چھپڑ پورا میں یہ بات سپاہی اکرم نے اپنے طور پر ان لوگوں سے کر دی تھی کہ جن کے اوپر اسے بھروسہ تھا، جن کے ساتھ وہ عرصہ دراز سے چلتا آ رہا تھا۔ تمام لوگوں نے ظاہری بات ہے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کے سپاہی اکرم سے پوچھا تھا کہ کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، تو اس نے کہا تھا کہ ابھی تو کچھ نہیں، بس ایک سراغ ہے، ایک کڑی ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ بات سچ نکلی تو ظاہری بات ہے کہ نصیر جو ہے وہ ہم لوگوں کو نصیر کو پکڑنا ہوگا، اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو ہم ظاہری بات ہے کہ ایویں اس پہ شک کریں گے اور ہمیں جو ہے اسے پکڑنا نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ وقت سے پہلے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ بے گناہ ہوا تو ہم لوگوں کو اس سے کوئی جتلانا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی زندگی جیسے گزار رہا ہے ویسے وہ زندگی اپنی گزارے، ہم اس کی زندگی میں دخل نہیں دیں گے۔ لیکن اگر وہ گناہ گار ہوا تو پھر اس کا گناہ کیا ہوگا، اس نے کیا کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا، یہ ساری باتیں ہیں اس کے پکڑے جانے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گی۔ لہٰذا اب ایسا ہی تھا، بالکل یہ سب کچھ ایسا ہی تھا، اور اس بات کے پیش نظر، اس بات کے چلتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اسی رات کو ظاہری بات ہے کہ نصیر نے اپنی عادت کے مطابق پانی کے ساتھ وہ گولی اپنی ماں کے سلطانہ کے ہاتھ میں تھما دی اور اس نے کہا کہ اماں یہ گولی نکل جا اور اس سے تمہیں پرسکون نیند آئے گی اور صبح تو فریش اٹھے گی۔
اس نے وہ گولی لے لی اور یہ وہی گولی تھی جو کہ ڈاکٹر احسان نے سلطانہ بیگم کو بتائی تھی، لہٰذا ڈاکٹر احسان کی بتائے ہوئے کے مطابق صرف گولی کھانے کا ناٹک کرنا تھا۔ اس نے اس گولی کو اپنے منہ میں ڈال لیا، پانی کا گلاس لیا، پانی پی گئی، لیکن گولی کو اس نے ایک سائیڈ پر کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے دیکھا کہ اب نصیر احمد شاید اپنے کمرے میں چلا گیا ہے۔ اس نے اسے ایک دو آوازیں دیں لیکن اس کی آواز نہیں آئی۔ کافی دور سے اس نے جی اماں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے کہا بس نہیں، میں تو بس یہی دیکھ رہی تھی کہ تو جو ہے وہ ہے یا نہیں ہے، یہ کہیں گھر سے باہر تو نہیں نکل گیا۔ نصیر نے کہا نہیں اماں، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ اس کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ گولی باقاعدہ سے اس نے اپنے ہاتھ پر نکالی اور اندازے سے چلتی ہوئی وہ اپنے صحن میں لگے ہوئے گملوں کی طرف گئی۔ اس نے ایک گملہ جو کہ کافی گھنا سا تھا اس کے اندر اس گولی کو ڈال دیا تاکہ یہ گولی عام طور پر دکھنے میں نظر نہ آ سکے۔ خود وہ نلکے پر آئی، اس نے ٹوٹی کو آن کیا، پانی نکلنے لگا، پھر اس نے اپنے منہ میں پانی ڈال کر کے اچھے طریقے سے کلی کی اور کلی کرنے کے بعد اس نے اس نلکے کو بند کر دیا اور اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر اس نے اپنے کمرے میں جا کر کے اپنے بستر کا رخ کیا اور بستر پر جا کر کے لیٹ گئی۔ جیسے ہی لیٹی، ظاہری بات ہے کہ وہ جلدی سونے کی عادی تھی، اس لیے اس نے سونا تھا۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد وہ گہری نیند میں جا چکی تھی، لیکن یہ وہ گہری نیند تھی کہ جو کسی کی آہٹ سے، کسی کے ہلانے سے، کسی کے آنے سے کھل جاتی تھی، کیونکہ وہ آج کسی نیند کی گولی کے اثر میں نہیں تھی بلکہ خود سو رہی تھی، اور یہاں خود سونا جو ہے وہ خود اپنے آپ کو جگانے کے لیے بھی کافی تھا۔ وہ اطمینان کی اس نیند سو چکی تھی اور اسے نہیں پتہ تھا کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا اور آنے والے وقت میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ لہٰذا اب آدھی رات گزر جانے کے بعد قریب 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم رہا ہوگا۔ ایسے میں نصیر احمد اٹھا۔ اس نے اٹھ کر کے سب سے پہلے باہر صحن میں جو باہر گلی کو دروازہ نکلتا تھا اس کو اس نے اچھے طریقے سے لاک کیا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس دروازے کو لاک کرنا بنتا تھا۔ کوئی بندہ بے وقت نہ کود پڑے، کوئی بندہ اس وقت رات کو دروازے پہ دستک نہ دے دے، کوئی بندہ اس وقت رات کو آ نہ جائے۔ اسے پتہ تھا ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر وہ احتیاط کرتا تھا اور احتیاط ضروری تھی۔ اب اس نے بڑے پڑے گھر میں ہر جگہ دیکھا اور پھر وہ اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی ماں کی کمرے کی طرف بڑھا، اس نے حسب روایت اس کمرے میں پہنچ کر کے اندر سے دروازہ بند کیا۔ دروازے کو بند کرنے کے بعد اس نے دروازے کی کنڈی لگا لی۔ دروازے کی کنڈی لگانے کے بعد اب وہ اس بستر کی طرف بڑھا جہاں پر اس کی ماں سوئی ہوئی تھی۔ اسے بس یہی پتہ تھا کہ اس نیند کی گولی کے اثر میں وہ گہری بے ہوشی کی نیند میں ہوگی اور وہ ہمیشہ کی طرح یہاں سے کامیاب ہو کر کے نکل جائے گا۔ جب وہ بالکل بستر کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بے صورت سو رہی ہے۔ اب اس کے اندر کا شیطان جاگ چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج کی رات تو پھر جو ہے اس کی من مرضی کی رات ہوگی اور وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ لہٰذا وہ اپنی اندھی ماں کی طرف بڑھا اور پھر جیسے ہی اس کے ہاتھ کچھ بے قابو ہوئے وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اٹھ کر کے بیٹھ کر کے اس نے ایک زور سے چیخ ماری۔ یہ چیخ اس قدر زوردار تھی کہ اسے بس اسی میں عافیت لگی کہ وہ فٹافٹ سے باہر کو بھاگے۔ لہٰذا وہ باہر کو بھاگا، اس نے کنڈی کھولی، دروازہ کھول دیا اور فٹافٹ سے بھاگ گیا۔ وہ چاہتا تو باہر محلے میں بھی نکل سکتا تھا، لیکن وہ محلے میں نہیں نکلا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جسم، اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں۔ بڑی ہی مشکل سے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر تھوڑی دیر تک اسی کیفیت میں رہنے کے بعد وہ اپنی ماں کے کمرے کی طرف دوبارہ بڑھا۔ اس نے جا کر کے دروازے پہ دستک دی۔ ظاہری بات ہے کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن اس کی ماں ابھی بھی ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ وہ ماں کے پاس چلا گیا۔ اس نے ماں سے کہا کیا ہوا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو، کیوں چیخ رہی ہو؟ اس نے کہا بیٹا کوئی آیا تھا، کوئی تھا میرے کمرے میں۔ اس نے کہا کہ یہاں پر تو اس وقت تو کوئی نہیں ہے۔ اس کی ماں نے کہا نہیں، وہ جیسے ہی میں نے چیخ ماری، جیسے ہی میں اٹھی وہ یہاں سے بھاگ گیا۔
اب اس نے اپنی ماں کو اٹھا کر کے کھڑا کیا، اسے سہارا دے کر کے باہر لے آیا۔ ساتھ والی خالہ رزینہ بھی اوپر اپنی دیوار کی منڈیر پر آ چکی تھی۔ انہوں نے بھی پوچھا کہ کیا ہوا سلطانہ، کیسا مسئلہ تھا؟ اب اور لوگ بھی جو تھے وہ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں سے، اپنے اپنے گھروں کی منڈیروں سے وہ دیکھ رہے تھے۔ اب سلطانہ نے ان کو بتانا شروع کیا کہ گھر کے اندر کوئی گھس آیا تھا، شاید کوئی چور تھا، وہ میرے کمرے میں گیا، اس نے مجھے جو ہے وہ جگانے کی کوشش کی، مجھے جو ہے وہ ابھی ایسا کچھ کر ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی، میں اٹھ کے بیٹھی، میں نے چیخنا شروع کیا تو وہ بھاگ گئی۔ پھر میں نے نصیر کو آواز دی، نصیر اپنے کمرے سے آیا تو اس وقت تک وہ شخص بھاگ چکا تھا۔ تمام لوگ ہی اب اس بات کے لے کر کے پریشان تھے کہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہے کہ کوئی آیا اور بھاگ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو صحن کا دروازہ تھا، جو مین دروازہ تھا، اس کو کنڈی لگی ہوئی ہے اور وہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ تمام لوگوں نے یہی کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا وہ دیوار پھلانگ کر کے آیا، کیونکہ ہم لوگوں کی گھروں کی دیواریں کوئی بہت زیادہ بلند نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے گھروں کے اوپر، دیواروں کے اوپر کھڑے ہو کر کے گھروں کے اندر جھانک لیتے ہیں، تو ضروری ہے کہ یہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، کوئی ایسا ہی انسان تھا کہ جو چور تھا، جس کو پتہ تھا کہ ہمارے اس محلے میں گھروں کی دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، اور وہ آیا، اس نے دیوار پھلانگی اور یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ سوال یہ تھا کہ اتنی رات گئے، وہ یہاں سے ایک دم سے بھاگ کر کے غائب کہاں ہو گیا تھا؟ ابھی تو محلے کے بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ جاگ رہے تھے، سوئے نہیں تھے، اور بہت سے ایسے محلے کے لوگ تھے جن کو رات دیر تک جاگنے کی عادت تھی۔ محلے میں ایک بابا چوکیدار تھا جو کہ باقاعدہ چوکیدارا کرتا تھا، لہٰذا اس وقت رات کو، جبکہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا تھا، 12-1 بجے کا ٹائم تھا، وہ اچانک سے بھاگ کر کے کہاں چلا گیا تھا۔ مختلف چہم گوئیاں ہونے لگیں، مختلف باتیں ہونے لگیں۔ وہ لوگ جنہیں سپاہی اکرم نے ہوشیار کیا تھا، وہ من ہی من اس بات کو کچھ حد تک تو جان رہے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ بھی اپنے طرف سے کسی پر الزام نہیں لگا سکتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ابھی تک انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ سپاہی اکرم نے انہیں اس بات کے لیے خبردار کیوں کیا ہے، اور خاص طور پہ نصیر کا نام لے کر کے کیوں کیا ہے۔ شور شرابہ سن کر کے وہ لوگ گھر کے اندر ضرور آ گئے تھے۔ دروازے پہ دستک دینے کے جواب میں ظاہری بات نصیر نے دروازہ کھول دیا تھا، اور انہوں نے آ کر کے نصیر کو تھوڑا گور گار کے ضرور دیکھا تھا، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت، کوئی پروف نہیں تھا، اور اس ثبوت اور پروف کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ اگلے روز سپاہی اکرم تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ رات میں ایک واقعہ پیش ضرور آیا ہے، لیکن وہ واقعہ کچھ اور ہی نوعیت کا واقعہ تھا، اور اس واقعے کے چلتے کوئی بھی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ لہٰذا سپاہی اکرم نے ڈاکٹر احسان کو فون کیا تھا، اور ڈاکٹر احسان نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وقت پر اسے اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس کی ماں بیدار ہو گئی ہے، اور وہ باہر بھاگنے کی بجائے اپنے کمرے میں بھاگا، اور اس نے ایسا یقین دہانی کروا دی کہ کوئی چور تھا جو کہ آیا تھا۔ سپاہی اکرم نے کہا کہ کھل کر بات کریں جناب، مجھے کچھ آپ پہیلیاں بجھوا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر احسان نے کہا کہ جب تک پکے ثبوت کے ساتھ کسی کو پکڑ نہ لیں اس وقت تک کھل کر بات نہیں کی جا سکتی۔ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ میں کروں گا تو بات بہت بگڑ جائے گی، بات کا بتنگڑ بننے میں ٹائم نہیں لگے گا، اور اگر واقعی اس میں کوئی حقیقت نہ ہوئی تو یہ بات میرے لیے بہت بری ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس نے یہی کہا تھا کہ جیسا میں نے تمہیں کہا ہے، تم اور محلے کے لوگ بس نصیر پر نظر رکھیں۔ وہ دن گزر گیا، وہ رات گزر گئی، اور اگلی رات اب نصیر کی تو ہمت ہی نہیں تھی کہ ظاہری بات ہے کہ وہ اس کمرے کی طرف بڑھتا۔ وہ حیران اس بات کو لے کر تھا کہ وہ دو گولی کھانے کے باوجود جو ہے وہ ماں بیدار کیسے ہو گئی، اسے جو ہے کیسے پتہ چل گیا کہ میں آیا ہوں، وہ اٹھ کر کے کیوں بیٹھ گئی، کیا اس گولی کا اثر ختم ہو گیا، کیا اب وہ گولی اثر نہیں کرے گی؟ اگر یہ گولی اثر نہیں کرے گی تو پھر تو میں جن چیزوں سے اب تک فائدہ اٹھاتے چلے آ رہا تھا، یہ چیزیں تو دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ لہٰذا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک ملاقات ڈاکٹر احسان کے ساتھ کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ اب اس دوائی کا اثر نہیں ہو رہا، لیکن پھر اسے ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر احسان کی بتائی ہوئی بات یاد آئی کہ صرف 4 روز ہی یہ دوائی دینی ہے اور اس کے بعد اس دوائی کا استعمال تم نہیں کرواؤ گے۔ لہٰذا ڈاکٹر احسان کے پاس جانا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ڈاکٹر احسان کو اگر پتہ چلتا کہ اس نے 4 نہیں 8 دن دوائی دی ہے اور اس کے بعد 9ویں دن اس دوائی نے
نے بالکل اثر ہی نہیں کیا، اس کی ماں اٹھ کر کے بیٹھ گئی ہے، تو وہ ضرور اس بات کو لے کر کے کسی الجھن میں مبتلا ہو جائے گا کہ آخر وہ اپنی ماں کو ہی سلانے پر کیوں تلا ہوا ہے، وہ اس دوائی کا استعمال اپنی ماں کو کیوں کروا رہا ہے، اس کے پیچھے اس نصیر احمد کا مقصد کیا ہے۔ لہٰذا یہ بات جاننے اور سوچنے سمجھنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ نصیر ڈاکٹر احسان کے پاس نہیں جا سکتا تھا، لیکن اب ظاہری بات ہے کہ اسے جو لت لگ چکی تھی وہ اس لت سے دور بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اب کیا کرتا، وہ اس بات کو لے کر کے پریشان تھا اور مسلسل سوچے چلے جا رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے یا کیا نہ کرے۔ پھر اسے ایک اور دوست کی یاد آئی جو کہ اس کا دوست تھا، وہ بھی میڈیکل پروفیشن میں تھا، لیکن وہ ایک کلینک میں کمپاؤنڈری کا کام کرتا تھا۔ جب تک اسے وہ کمپاؤنڈری کا کام نہیں ملا تھا، وہ بھی انہی کی طرح اٹھائی گرا تھا اور ہر قسم کے غلط سلط کاموں میں ان کے ساتھ مبتلا رہتا تھا۔ لیکن جب وہ باقاعدہ کمپاؤنڈر بن گیا اور اس نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو سنوار لیا، تو اس نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا مطلب اب وہ عزت کی کما کے کھا رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ چور چوری سے جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہ جائے، لہٰذا اب نصیر احمد نے اس کے ساتھ ملنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ نصیر احمد چاہتا تھا کہ میں اس شخص کے ساتھ ملاقات کروں اور کسی نہ کسی طور پر اپنے ان طریقوں کو، اپنے ان معاملات کو دوبارہ سے جو ہے وہ دہراؤں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اگر یہ گولی اب اثر کرنا بند کر گئی تھی تو اب اس گولی کو کھلانے کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ کوئی رسک اس گولی کے بغیر نہیں لے سکتا تھا اور اس گولی کو کھلا کر کے بھی تو اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جو کھلا کر بھی حال ہوا تھا وہ اس نے دیکھ لیا تھا۔ اگر یہ فٹافٹ سے اپنے کمرے میں بھاگ نہ جاتا اور پھر وہاں سے واپس دوڑ کر آنے کا ناٹک نہ کرتا تو اس کی اندھی ماں جو ہے وہ شاید اس سے ہی مجرم قرار دیتی اور یہ جو ہے وہ کسی صورت بھی بچ نہیں سکتا۔ ماں کا اندھا ہونا اس سے بچا گیا تھا، ورنہ اگر ماں اندھی نہ ہوتی تو یہ آج جیل کی اصلاحوں کے پیچھے ہوتا اور کوئی بھی اس کا پرسن حال نہ ہوتا، اور محلے والوں نے جو اس کی درگت بنانی تھی یہ الگ تھی۔ اس لیے یہ اس قدر بڑا رسک جو ہے وہ اب نہیں لے رہا تھا۔ اس نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے ایک اور دوست جو کہ کمپاؤنڈر تھا اس کا رخ کرے گا اور اس سے کوئی ایسی چیز پوچھے گا، لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوتا تھا کہ اگر یہ کوئی ایسی چیز لے کر بھی آتا ہے تو یہ اپنی ماں کو وہ چیز کیسے کھلا سکتا ہے یا کیسے پلا سکتا ہے، یا پھر اپنی ماں کو اس کام پہ کیسے آمادہ کر سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جن کو لے کر کے یہ بے حد پریشان ہو رہا تھا اور اس سے اس وقت اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ لہٰذا اب ایک ہی بات تھی اور وہ بات یہ تھی کہ وہ اسی اپنے دوست سے رابطہ کرے اور کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا طریقہ کہ جس سے اس کی اصلیت اس کی ماں پر نہ کھل سکے، کیونکہ اگر اس کی اصلیت اس کی ماں پر کھل گئی تو یہ کسی کو نہ تو منہ دکھانے کے قابل رہے گا، نہ ہی یہ اس گھر کے قابل رہے گا، اور پھر پتہ نہیں یہ اندھی ماں جو ہے یہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی، اور پتہ نہیں وہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ اسے اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ اس کی ماں نے غربت میں اپنی زندگی گزاری تھی، اس نے اپنی ماں کو جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا دیکھا تھا، اس نے اپنی ماں کو بھوکا دیکھا تھا، لیکن اس کی ماں نے کبھی بھی کوئی ایسی اچھی حرکت نہیں کی تھی، ایسی حرکت نہیں کی تھی کہ جس کی بنا پر اسے اپنی زندگی میں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ لہٰذا اگر اس کی ماں کو اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا تو وہ دن ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا آخری دن ہو، اور وہ شاید اپنے بیٹے کو، نصیر کو دوبارہ کبھی زندگی میں دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ یہ بھی کچھ اس باتوں پر شرمندہ ہوتا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ جس اٹھنے بیٹھنے میں اور جن لوگوں کے ساتھ اس کی وابستگی ہو چکی تھی، ان تمام باتوں کو لے کر کے یہ اب اس حد تک بگڑ چکا تھا کہ اس سے ان باتوں میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دین اور دنیا دونوں سے ہی دوری کا سبب تھا۔ دنیا میں تو وہ گھس چکا تھا لیکن دین سے ظاہری بات ہے دور تھا۔ لہٰذا اب اس کے ذہن میں بس ایک ہی شیطانی منصوبہ تھا کہ وہ نوید سے ملے جو کہ ایک کمپاؤنڈر تھا اور اس سے کوئی اچھا مشورہ دے سکتا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ نوید سے ملاقات جو اس کی ہونی تھی اس میں بھی اس نے یہ تھوڑی کہنا تھا کہ یہ کس کے لیے یہ کام کروا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ کسی لڑکی کا کہتا یا اپنی کوئی محبوبہ یا معشوقہ ہی بتاتا جو کہ
جس کے لیے یہ اس سے وہ چیز حاصل کرنا چاہ رہا تھا جو کہ اس کی من منشا کے مطابق تھی۔ اگر یہ اسے بھی یہ بتاتا کہ یہ کام یہ کس کے لیے کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے، تو شاید نوید جیسا بد کردار اور بد زمانہ انسان بھی، جو کہ اب کافی حد تک سدھر بھی چکا تھا، اس کی کوئی مدد نہ کرتا۔ لہٰذا اس نے اصلیت چھپا کر کے نوید سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ نوید جو ہے یہ اس سے کوئی ایسی چیز دے کہ جس سے اس کی سابقہ پوزیشن بحال ہو جائے اور یہ اپنی من مانیاں دوبارہ سے کر سکے۔ لہٰذا یہی سوچ کر کے اس نے وہ رات تو کیسے تیسے کاٹ دی اور اگلی صبح یہ نوید کی طرف چلا گیا۔ نوید اس شہر سے کافی ہٹ کے تھا، اس لیے اس کی طرف جانے اور آنے میں اس سے رات ہو جانی تھی، لیکن اس نے ماں کو خرچے کے لیے اچھے خاصے پیسے دے دیے تھے۔